بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر سورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ، پارہ نمبر 18 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ سورہ المؤمنون شروع ہوتی ہے یہاں پر، اور یہ سورت مکی ہے، تقریباً 7 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال، رسالت پر اعتراضات کا جواب، اور مفلحون یعنی فلاح پانے والے، اور مکذبون یعنی جھٹلانے والوں کا بیان۔ مضامین اس کے ہیں کامیاب لوگوں کی صفات، اللہ کی قدرت کے مظاہر، انبیاء کے واقعات، قیامت کے حالات اور ہدایات۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے 4 اشارات اور ایک اشارہ بطور اینکر۔ صفحات 1 سے 5 سورہ مؤمنون شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ صفات بیان فرمائیں: ایمان، نماز میں خشوع، لغو سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانت و عہد کا لحاظ رکھنا اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا اور اسے ایک نئی ساخت عطا فرمائی۔ تمہیں ضرور موت آئے گی اور پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے بنائے۔ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے واپس لے لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی پانی سے ہم نے مختلف پھل و میوے پیدا کیے۔ چوپایوں پر غور کرو، تم ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، فائدے اٹھاتے ہو، کچھ کو کھاتے بھی ہو اور کچھ جانوروں اور کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہو۔ اب یہاں سے رسولوں کا ذکر ہے۔ ہم نے نوح کو بھیجا علیہ السلام۔ نوح نے قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر قوم کے کافر سرداروں نے انہیں عام انسان کہہ کر جھٹلا دیا اور بیجا مطالبے کیے۔ نوح نے رب سے مدد کی دعا کی تو ہم نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور بتا دیا کہ جب عذاب شروع ہو تو کشتی میں کس کو سوار کرنا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ظالمین غرق کیے جائیں گے۔ کہا گیا کشتی پر بیٹھنے کے بعد ظالم قوم سے نجات ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے بابرکت ٹھکانے کی دعا کرو۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ ان قوموں میں بھی ہم نے توحید کا پیغام دے کر ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کی قوم کے نافرمان سردار رسول کو ایک عام انسان کہتے اور دوسروں کو بھی بہکاتے اور اس کی پیروی سے ڈراتے۔ انہوں نے دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھا۔ قوم نے اس رسول کی بات نہ مانی، چنانچہ رسول نے اللہ سے مدد مانگی، پس ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا اور وہ لوگ کچرے کی طرح کر دیے گئے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ ہر امت کا وقت مقرر ہے جس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا اور جھٹلانے والوں کو ماضی کا قصہ بنا دیا۔ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ ان کے انکار کی وجہ سے وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ لوگوں کی ہدایت کی خاطر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ ہم نے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک عمل کرو، تم ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ پھر بھی لوگوں نے دین میں اختلاف کیا، ان کو غفلت میں پڑے رہنے دیجیے۔ یہ لوگ ہماری دی ہوئی ڈھیل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ مخلص بندے رب سے ڈرتے ہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں۔ یہی لوگ نیکیوں میں آگے رہنے والے ہیں۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ منکرین غافل ہیں اور وہ برے کاموں میں مگن ہیں۔ جب ہماری پکڑ آئے گی تو چیخیں گے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو سن کر پلٹ جاتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ کیا ان کو بات سمجھ نہیں آئی؟ یا یہ کوئی نئی بات ہے؟ یا رسول کو پہچان نہیں سکے؟ یا رسول مجنون ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو ہر جگہ بگاڑ پھیل جاتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اجرت نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ راہ راست کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوئے 5 صفحات 1 سے 5، اور اس کے اشارات ہیں 7 صفات نوح رسول موسیٰ نیکوکار۔ 7 صفات نوح رسول موسیٰ نیکوکار۔ یاد رکھیے سورہ مؤمنون ہے، شروع میں ان کی 7 صفات ہیں، 5ویں صفحے پر ہے اور آگے بھی ان کا ذکر ہے۔ اور ان 5 اشارات کو جوڑنے والے جملے ہیں: مومنین کی صفات پیدا کرو، نوح علیہ السلام کے اور دیگر اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جیسے موسیٰ وغیرہ کے پیغام سے سبق لو اور نیکوکار بن جاؤ۔ الحمدللہ،
اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ ہم نے اگر رحم کیا یعنی وہ ظالموں پر تو بھی وہ سرکشی رہیں گے، ہم نے سزا دی تو بھی وہ نرم نہیں ہوئے، اور اب جب ہم سخت عذاب میں پکڑیں گے تو یقیناً وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ ہی نے تمہارے کان، آنکھ اور دل کو پیدا کیا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ موت و حیات اور رات و دن کا پھیر اسی کے پاس ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ لوگ دوبارہ کی زندگی پر شک کرتے ہیں اور اسے من گھڑت کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ زمین، ساتوں آسمان، عرش کس کے ہیں اور ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے، تو وہ اعتراف کریں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو کہیے کہ تم کیوں نہیں سوچتے اور کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم نے جو حق دیا وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسا ہوتا تو بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ دعا کیجئے، اے رب، جس عذاب کا ان سے وعدہ ہے اگر وہ میری زندگی میں آ جائے تو مجھے ظالموں میں شامل نہ فرما۔ آپ برائی کا بھلائی سے جواب دیجئے، نیز شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ موت کے وقت وہ دنیا میں پھر واپس آنے کی اور زندگی کی تمنا کرتے ہیں، مگر یہ ناممکن ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داری کام نہ آئے گی۔ نیک اعمال بھاری ہوں تو ہی کامیابی ملے گی، نیک اعمال ہلکے ہوں تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ کہا جائے گا تم آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وہ اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے اور جہنم سے نکالنے کی درخواست کریں گے۔ کہا جائے گا تم مومنین کی دعا کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ مومنین کامیاب ہوئے ہیں۔ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں تم بہت کم ٹھہرے، مگر کاش تم سمجھ سے کام لیتے۔ تم نے تو سمجھا تھا کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو اور لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اب دیکھو کہ حقیقی بادشاہ اور معبود اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ شرک کا اللہ ضرور حساب لے گا اور کافرین فلاح نہیں پائیں گے۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ النور۔ یہ مدنی صورت ہے اور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں عزت و آبرو کی حفاظت اور پردے کا بیان۔ مضامین ہیں زنا، بہتان وغیرہ کے احکام، عفق کا واقعہ، آداب، زینت، نکاح وغیرہ کے احکام، منافق اور مومن۔ تو شروع کرتے ہیں ہم نے تمہاری نصیحت کے لیے واضح آیتیں اتاری ہیں۔ زانیوں کو لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو تاکہ سب کو عبرت ہو۔ اہل ایمان کو زناکاروں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تہمت لگانے والے 4 گواہ لائیں ورنہ ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ جو توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر شوہر کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ 4 بار قسم کھائے اور پھر کہے اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ بیوی سزا سے بچ سکتی ہے اگر وہ 4 بار قسم کھا کر شوہر کو جھوٹا کہے اور پھر کہے اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اگلی آیات عفق کے واقعے سے متعلق ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ بہتان لگانے والا گروہ سزا کا مستحق ہے۔ مومنین کو چاہیے تھا کہ اسے فوراً جھوٹا الزام قرار دیتے۔ اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے گئے؟ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اس معاملے کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ تم لا علمی میں اسے بولتے جا رہے تھے جبکہ وہ معمولی بات نہیں تھی۔ تم نے اسے بڑا بہتان کیوں نہ کہا؟ اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ کی نصیحت ہے کہ اب اسے نہ دہراؤ۔ یہ ہیں صفحات 6 سے 10 اور ان کے اشارات ہیں احسانات، مفلحون، مکذبون، زنا، عفق۔ احسانات، مفلحون، مکذبون، زنا اور عفق جملے ہیں۔ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو تاکہ قیامت کے دن مفلحین میں شامل ہو جاؤ اور مکذبون نہ قرار دیے جاؤ۔ زنا کی بڑی سخت سزا ہے، عفق کے واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اہل فضل کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں، مساکین اور مہاجروں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچیں بلکہ درگزر کریں۔ جو لوگ پاک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر لعنت اور سخت عذاب ہے۔ پاکیزہ لوگ پاکیزہ کے لائق ہیں اور مؤمنین بہتان سے بری ہیں۔ اے ایمان والو، بغیر اجازت اور سلام کیے دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم غیر رہائشی جگہوں میں داخل ہو۔ مسلمان مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلمان عورتیں نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
زینت نہ دکھائیں مگر جو ظاہر ہو، دوپٹے گریبانوں پر ڈالیں اور مخصوص رشتہ داروں کے سوا کسی کے سامنے زینت ظاہر نہ کریں۔ بے نکاح مرد و عورت اور نیک غلاموں کا نکاح کراؤ، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھیں وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ غلاموں کا آزاد کرنے میں مدد کرو، اپنی لونڈیوں کو زبردستی بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے واضح آیات اتاری ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کا نور چراغ کی مانند ہے جو شفاف شیشے میں ہو، روشن ستارے جیسا ہو، بابرکت زیتون کے تیل سے جلتا ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جن کو ہدایت دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کاروبار میں بھی اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے نوازے۔ کافروں کے اعمال سراب یا گہرے سمندر کی تاریکیوں جیسے ہیں، جسے اللہ نور نہ دے وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ بادل، بارش، اولے، بجلی، تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل، کوئی 2 یا 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین ایمان و اطاعت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر فیصلے کے وقت منہ موڑ لیتے ہیں، سوائے جب فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ کیا منافقین کے دلوں میں بیماری ہے یا شک، یا انہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ مومنین ہر حال میں فیصلہ قبول کرنے والے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو صفحات 11 سے 15 کے اشارات ہیں: بے حیائی، نگاہیں نور، تسبیح، روگردانی۔ بے حیائی، نگاہیں نور، تسبیح، روگردانی کرنے والے۔ تو اس کو جوڑنے والے جملے ہیں: بے حیائی سے بچنے اور نگاہیں نیچے رکھنے والوں کو اللہ کا نور ملتا ہے، اور خوب تسبیح پڑھو اور روگردانی نہ کرو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیجیے، نہ ماننے والا خود ذمہ دار ہے، رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ایمان و عمل صالح والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ توحید پر قائم رہیں اور شرک سے بچیں تو انہیں حکومت اور دین کا غلبہ عطا ہوگا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو۔ کفار اللہ سے بچ نہیں سکتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر یہاں سے آداب بتائے: فجر سے پہلے، ظہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد غلاموں اور بچوں کو گھر میں داخل ہونے پر اجازت لینی چاہیے۔ پھر بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو باقاعدہ طور پر اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ پردے کے احکام کے ضمن میں بوڑھی عورتوں کو خصوصی رخصت دی گئی۔ جب حرام طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا تو صحابہ احتیاط کرنے لگے۔ اللہ نے معذور، مریض اور قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں کھانے کی اجازت دی اور بتایا کہ اکیلے یا ساتھ کھانا دونوں درست ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی تاکید کی گئی، کیوں کہ یہ بہترین دعا اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سچے مومنین بغیر اجازت اجتماعی کام کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اے نبی، جنہیں آپ مناسب سمجھیں اجازت دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اے لوگو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ اللہ کے احکام کی مخالفت سے بچو۔ قیامت کے روز اعمال کی خبر دی جائے گی۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور باخبر ہے۔ اب یہاں سے سورہ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الفرقان مکی ہے، سن 6 سے 10 نبوی کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں یہ بتانا کہ قرآن سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس میں، اور مومنوں کی صفات ہیں۔ تو مضامین اس کے ہیں: اعتراضات قرآن و نبی پر اور کافروں کا انجام، توحید اور مومنوں کی صفات۔ تو یہ ہے سورہ فرقان کا خلاصہ۔ بابرکت رب نے انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کن کتاب نازل کی۔ وہی سب کا مالک ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ شریک۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو نہایت بے بس ہیں، اور نفع و نقصان، موت و حیات یا دوبارہ زندہ کرنا کسی چیز کے مالک نہیں۔ کفار قرآن کو جھوٹ یا پرانی کہانیاں کہتے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے اسے رب نے نازل کیا ہے جو ہر راز جانتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ رسول اللہ کے کھانے یا چلنے پھرنے پر اعتراض کرتے، کہتے کہ اس کے ساتھ فرشتہ، خزانہ یا باغ کیوں نہیں ہے؟ ظالموں نے انہیں سحر زدہ کہا، حالانکہ وہی لوگ ہدایت سے دور ہیں۔
اگر اللہ چاہے تو رسول اللہ کو باغات اور محل عطا کرے۔ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اسی لیے ایمان نہیں لاتے، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہے۔ نافرمانوں کو دوری سے دیکھ کر جہنم جوش مارنے لگے گی۔ جن لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا وہ اپنی موت کو پکاریں گے۔ اس عذاب سے بہتر تو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جس میں انہیں من پسند نعمتیں ملیں گی۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی تھی، قیامت کے دن اللہ ان سب معبودوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ جواب میں خود کو بری قرار دے کر لوگوں کی گمراہی کے اسباب بتائیں گے۔ اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دی کہ تمام رسول کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20، اور اس کے اشارات ہیں: وعدہ، اجازت، اجازت، اعتراضات، انکار۔ وعدہ، اجازت، اجازت، اعتراضات، انکار۔ میں نے اس کو یوں بھی یاد کیا: وعدہ انٹری پرمٹ، ایگزٹ پرمٹ۔ اس کو آپ جوڑیں گے: اللہ کا وعدہ سچ ہے، گھر میں آنے کی اجازت اور کہیں جانے کی اجازت کا خیال رکھو۔ کفار کے اعتراضات کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ہوئے پارہ 18 کے مضامین۔ سورہ مؤمنون کے مضامین ہیں: مؤمنین، توحید و رسالت، ظالمین اور آخرت۔ مؤمنین، توحید و رسالت، ظالمین اور آخرت۔ اور سورہ نور کے مضامین ہیں: احکام، توحید اور احکام۔ احکام، توحید اور احکام۔ سورہ فرقان میں ہے قرآن و رسالت پر اعتراضات۔ الحمدللہ و جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔